یہ جس راستے پر ہماری گاڑی چل رہی ہے یہ مکہ کا اور مدینہ کا پرانا راستہ ہے، قدیمی راستہ ہے، طریق ہجرت والا راستہ ہے۔ اسی راستے کو بدر والا راستہ بھی کہتے ہیں۔ محبوب دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر وادی روما سے اب بدر کا سفر کرتے ہیں۔ بدر سے پہلے ایک وادی آتی ہے جس وادی کا نام ہے وادی صفرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا میں قیام فرماتے ہیں اور وہاں سے دو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے آگے روانہ فرماتے ہیں، اور ان دو صحابہ کے ذمہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، آپ بدر پہنچ کر اس بات کی خبر لے کر آؤ ابو سفیان جو ملک شام سے تجارت کرتا ہوا تجارتی قافلے کے ساتھ بدر آ رہا تھا، وہ بدر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ میرے محترم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آپ لوگوں کی خدمت میں اس زمانے کی باتیں کرنے لگا ہوں جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ابو سفیان ایمان لائے۔ اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی کہ دو جہانوں کے سردار آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ملک شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے جو بدر آ رہا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کا بدر ضلع ہوا کرتا تھا، اور مدینہ منورہ کے لوگ تجارت کے لیے بدر بھی جایا کرتے تھے۔ بدر کے اندر ایک بہت بڑی تجارت کی منڈی بھی لگا کرتی تھی۔ ابو سفیان ملک شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے بدر آ رہے تھے، تو وہ دو صحابہ اونٹنیوں پر سوار ہوئے، انہوں نے وادی صفرا سے سفر کیا میدان بدر کا۔ میدان بدر میں صحابہ پہنچ گئے۔ میدان بدر میں صحابہ پہنچ کر صحابہ نے میدان بدر کا چکر لگایا۔ ابو سفیان کے قافلے میں سے صحابہ کو کوئی بھی نظر نہ آیا، تو وہ یہ صحابہ بات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وادی صفرا واپس آ جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ دو صحابہ بدر سے واپس وادی صفرا کی طرف آئے۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر میدان بدر میں پہنچ گیا۔ ابو سفیان کے دل میں اللہ نے خیال کو ڈال دیا۔ ابو سفیان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مسلمان کبھی تو ہمارا قافلہ ہمارا راستہ روکیں گے، جب بھی ہمارا دل کرتا ہے، جیسے ہمارا دل کرتا ہے ہم مسلمانوں کے خلاف اپنا مال وقتاً فوقتاً استعمال کر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر ایک ضعیف العمر بزرگ رہا کرتا تھا۔ ابو سفیان سب سے پہلے ان سے مخاطب ہوئے، ان سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کیا آپ نے یہاں پر کسی اجنبی چہرے کو دیکھا ہے؟ تو وہ جواب میں بزرگ کہنے لگا کہ اے ابو سفیان، میں نے دو اجنبی چہرے دیکھے ہیں جو اونٹنیوں پر سوار ہیں اور پانی پینے والے کنویں کی طرف جاتے ہوئے۔ اس زمانے میں میدان بدر کے اندر ایک پانی پینے کا کنواں بھی ہوا کرتا تھا۔ ابو سفیان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو دیکھنے کے لیے پانی پینے والے کنویں کی طرف چل دیے۔ ابو سفیان پانی پینے والے کنویں پر پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو وہاں پر بھی صحابہ کرام نظر نہ آئے۔ صحابہ کرام تو واپس امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں وادی صفرا آ چکے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے دیکھا کہ مدینے کے راستے پر دو خواتین، دو عورتیں ٹھہری ہوئی ہیں اور آپس میں اس بات پر بحث کر رہی ہیں۔ ایک کے الفاظ ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارا قرض دینا ہے، ہمارا قرض واپس کرو۔ دوسری کے جواب میں الفاظ ہوتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ آ جائے، اس میں مزدوری کر کر میں تمہارا قرض واپس کر دوں گی۔ ابو سفیان دو خواتین، دو عورتوں سے مخاطب ہوئے، پوچھنے لگے کہ آپ نے یہاں پر کسی کو دیکھا جو کے بارے میں خبر لے رہا ہو؟ وہ دو خواتین جواب میں کہنے لگتی ہیں کہ اے ابو سفیان، ہم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جو اونٹنیوں پر سوار ہیں، یہاں سے گزر کر وہ بدر کی طرف گئے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہی دو نوجوان بدر سے واپس گزر کر آئے اور ہمارے پاس سے گزر کر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ نہ تو وہ ہمارے پاس رکے، نہ ہم سے انہوں نے کچھ پوچھا، نہ ہم نے ان کو کچھ بتلایا۔
ابو سفیان کا شک تھوڑا تھوڑا حقیقت میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ابو سفیان نے پوچھا ضعیف العمر بزرگ سے، اس نے بھی کہا اونٹنیوں پر سوار میں نے 2 اجنبی چہرے دیکھے ہیں۔ اب یہ 2 خواتین بھی یہی بات کہہ رہی ہیں کہ اونٹنیوں پر سوار میں نے 2 نوجوانوں کو بدر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، بدر سے پھر واپس مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ابو سفیان ذہین ترین تھے۔ ابو سفیان مدینے کے راستے پر موجود ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف چند قدم اٹھاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ اونٹنیوں نے لید کی ہوئی ہے۔ ابو سفیان لکڑی کو لیتے ہیں، لید کو توڑتے ہیں، لید کے اندر سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکل آتی ہیں۔ ابو سفیان کا شک حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کھجوروں کی گٹھلیاں نکلنا یہ اس بات کی شہادت تھی کہ یہ واقعتاً مدینے والے ہیں۔ اس زمانے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاک زمانے میں صحابہ کرام اپنے اونٹنیوں کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے۔ اب لید کے اندر سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی، شک حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے نام خط لکھا کہ اے ابو جہل، گر مال کو بچانا چاہتے ہو، مال کو بچانے کے لیے، مال کا دفاع کرنے کے لیے جلد از جلد اب بدر پہنچو۔ گر مسلمان پہلے پہنچ گئے، انہوں نے یہ مال ہم سے لے لیا تو مسلمان ہمارے خلاف مال استعمال کریں گے۔ خط قاصد کو دیا، قاصد کا نام زمزم غفاری تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ زمزم غفاری بڑا مکار قسم کا شخص تھا۔ جب زمزم غفاری مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی سواری کے منہ پر لال رنگ لگا دیا اور نکیل کو الٹا کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور سر میں مٹی ڈال لی، شور مچاتا ہوا مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا۔ اس کا شور سن کر اہل مکہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ ابو جہل بھی آ گیا۔ زمزم غفاری نے ابو جہل کو خط دیا، ابو جہل نے خط کو پڑھا، مکہ مکرمہ میں اعلان کروایا۔ علماء فرماتے ہیں پھر ہر کافر کے گھر سے ایک ایک کافر نکلا، دیکھتے دیکھتے یہ کفار کی تعداد 1300 ہو گئی۔ اب یہ 1300 کفار کی تعداد ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور بمائے ساز و سامان تیاری کے ساتھ، اور ان کا سربراہ بنا ابو جہل۔ اب ابو جہل کی سرپرستی میں یہ 1300 کفار کے لشکر کی تعداد مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے جب آنے لگی تو مکہ کی کچھ کافر عورتوں نے ابو جہل کا اگر قافلہ روک لیا اور اپنے دوپٹے اتار کر ابو جہل کے قافلے کے آگے پھینک دیے اور یہ کہا کہ اے ابو جہل، وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ہمارے ان دوپٹوں سے باندھ کر لانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو جہل خود یہ بات کہتا ہوا مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے آیا، کیا روز روز کا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ مٹھی بھر مسلمان ہے، معاذ اللہ من ذالک، آج ان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہے۔ پر ابو جہل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے ابو جہل تمہارا انتظام بدر میں کروایا ہوا ہے۔ تو 1300 کفار کے لشکر کی تعداد ابو جہل مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ ابو سفیان جو 22 لوگوں کی تعداد کے ساتھ میدان بدر میں موجود ہے، سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ، اپنے وفادار صحابہ کے ساتھ وادی صفرا میں تشریف فرما ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، ابو سفیان نے دیکھا کہ ابو جہل مدد کے لیے نہ پہنچا تو علماء فرماتے ہیں کہ ابو سفیان عرب کے راستے بھی جانتے تھے، ملک شام تک کئی مرتبہ ابو سفیان تجارت کی غرض سے تشریف لے جا چکے تھے۔
بدر سے یمبو کا سمندر 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو سفیان عرب کے راستے جانتے ہوئے اپنے قافلے کو ساتھ لیتے ہیں، سمندر کے کنارے لے جاتے ہوئے مقام رابق پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابو جہل جو مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا وہ بھی مقام رابق پر پہنچ گیا۔ ابو جہل کی اور ابو سفیان کی ان دونوں کی ملاقات مقام رابق پر ہوئی۔ ابو سفیان نے جب ابو جہل کو دیکھا کہ یہ تو تیاری کے ساتھ آیا ہے، جنگ کے ارادے سے آیا ہے، ابو سفیان ابو جہل سے کہنے لگا کہ اے ابو جہل، مقصد تھا مال کو بچانا، جو میں مال بچا کر لے کر آ گیا ہوں، مقصد ان سے جنگ لڑنا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، قرابت کے قریب سے ہمارے ان کے رشتے ہیں، ان کی ہماری جنگ نہیں بنتی، آپ ہمارے ساتھ یہاں سے مکہ مکرمہ واپس چلو۔ اب ابو سفیان کی یہ بات سن کر 300 کفار کی تعداد ابو سفیان کی طرف ہو گئی، باقی ابو جہل کے ساتھ 1000 کفار کی تعداد رہ گئی۔ اب ابو جہل نے ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، آپ اپنے قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں بدر جا رہا ہوں، کچھ دن وہاں پر رہوں گا، بعد میں آ جاؤں گا۔ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر مقام رابق سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ابو جہل جب مقام رابق سے بدر کے لیے آنے لگا، ابو جہل جب مقام رابق سے بدر کے لیے آنے لگا تو ادھر سے سدرۃ المنتہا کے مکی سیدنا جبریل امین علیہ السلام آمنہ کے لال کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ فرمان لے کر، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب آپ مدینہ منورہ سے بدر کے لیے اپنے صحابہ کو لے کر آ رہے تھے، مدینہ منورہ میں آپ اور آپ کے صحابہ کا جو مشورہ ہوا تھا، آپ اور آپ کے صحابہ کا مشورہ یہ ہوا تھا کہ بدر پہنچ کر ابو سفیان کے قافلے کو روکتے ہیں، پر ابو سفیان کا قافلہ تو آپ سے بچ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اب قافلہ بھی دوسرا آ رہا ہے، صورت بھی دوسری ہے، ابو سفیان کی جگہ ابو جہل آ رہا ہے، صورت اس سے جنگ لڑنا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں، اب آپ کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ آگے بدر کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یا یہیں سے واپس مدینہ طیبہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ میرے محترم علماء فرماتے ہیں کہ 313 صحابہ نے یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی بات کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر کی طرف آگے بڑھیں گے، کفار سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے لیے دعا فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی صفرا سے بدر کا سفر شروع کیا۔ جون جولائی کی سخت گرمی کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، پھر روزے کی حالت میں صحابہ نے بھی روزے رکھے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جان نثار صحابہ، وفادار صحابہ کے ساتھ وادی صفرا سے جب میدان بدر میں پہنچے تو ابو جہل کا قافلہ میدان بدر میں پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ابو جہل کا قافلہ میدان بدر میں پہنچ کر پانی پینے والے کنویں پر بھی اپنا قبضہ کر دیتا ہے، اونچی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، پکی جگہ کا انتخاب کر کر خیمے لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میدان بدر میں پہنچے تو صحابہ کے حصے میں جو جگہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کچی تھی، ریت والی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جب کچی جگہ پر پڑھاؤ کیا، صحابہ کے پاؤں ریت میں دھسنے لگے، صحابہ کے پاؤں ڈگمگانے لگے، صحابہ کے پاؤں ان بیلنس ہونے لگے۔ کائنات کے مالک نے، اللہ رب العزت نے میدان بدر کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی جو پہلی مدد اور نصرت فرمائی، اللہ نے آسمانوں سے بارشوں کو برسایا، اتنی بارش ہوئی
اتنی بارش ہوئی کہ جس جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین موجود تھے وہ جگہ کچی تھی، ریت والی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے کچی جگہ پکی ہو گئی، صحابہ کے پاؤں بھی مضبوط ہو گئے، صحابہ اس بارش میں خوب نہائے، تازہ دم ہو گئے، صحابہ نے چھوٹے چھوٹے کھٹے بنا کر ریت کو کھڑا کر کر ضرورت کے لیے اپنے پاس پانی کو جمع کر لیا، اور جس جگہ پر ابو جہل موجود تھا وہ جگہ اونچی تھی اور پکی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے پکی جگہ کچی ہو گئی، کیچڑ والی بن گئی اور پھسلن بن گیا۔ کفار مکہ جب کھڑے ہوتے تھے تو خود بخود اس کیچڑ میں پھسل پھسل کر گرتے، جب وہ کھڑے ہوتے اور کیچڑ میں پھسل پھسل کر گرنے لگے تو وہ قافلہ بھی نیچے اتر کر آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر کفار کی تعداد 1000 تھی، 1000 کافروں کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، 1000 کفار کے پاس چلانے کے لیے تیر تھے، مارنے کے لیے نیزے تھے، جنگی لباس پہنا ہوا تھا، دوڑنے کے لیے اچھی سواریاں تھی، کئی مہینوں کا راشن اپنے ساتھ لائے تھے، اور کافر تھے، انہوں نے رمضان المبارک کے روزے بھی نہ رکھے ہوئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جب میدان بدر کے اندر صفیں بنائی تو بعض صحابہ کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اب یہ قافلہ آمنے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تعداد میں 1000، ادھر تعداد میں 313، ان کے پاس بمیں ساز و سامان ہے، یہ نہیں ہتھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 313 صحابہ کے پاس 6 یا 8 تلواریں ٹوٹل تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں میدان بدر کے اندر کھجوروں کی چھڑیاں تھمائی ہوئی تھی تلواروں کی جگہ پر۔ ابو جاج صاحبان یہ قافلہ آمنے سامنے ہو گیا تو ابو جہل میدان بدر میں کھڑے ہو کر تکبرانہ انداز میں آواز دینے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے اب بھیجو، میدان بدر میں آگے اتارو۔ علماء فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر جب پہلے جنگیں لڑی جاتی تھی تو انفرادی طور پر جنگیں لڑی جاتی تھی، بعد میں اجتماعی طور پر جنگ ہوتی تھی۔ ابو جہل نے اپنی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ربیہ کو روانہ کیا۔ عرب کی سرزمین پر عتبہ، شیبہ اور ربیہ کا نام تھا، ایک ڈنکا بجتا تھا۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف سے 3 انصاری صحابہ کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ انصاری صحابہ کہتے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے مقیم صحابہ ہوں، اور مہاجرین صحابہ ان کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ جب یہ ان کے مقابلے میں پہنچے تو سامنے سے آواز آئی، ٹھہرو تعارف کرواؤ، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انصاری صحابہ نے اپنا تعارف کروایا۔ انصاری صحابہ فرمانے لگے کہ ہم مدینہ کے مقیم صحابہ ہیں، انصاری ہیں، ہمارا کام ہے کھیتی باڑی کرنا، ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں۔ تو سامنے سے آواز آئی، جاؤ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، ہم کمزور لوگوں سے نہیں لڑا کرتے۔ ابو جہل نے پھر تکبرانہ انداز میں آواز دی، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں اگر کسی کو بھیجنا ہے تو ہماری برادری سے لوگ بھیجو اور ہماری برابری کے لوگ بھیجو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو واپس بلایا اور 3 صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ پہلے صحابی رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، دوسرے صحابی رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، تیسرے صحابی رسول سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اب ان 3 صحابہ نے اپنے اپنے چہروں پر نقاب کو لگایا، عتبہ، شیبہ اور ربیہ کے مقابلے میں میدان بدر میں اتر گئے۔ سامنے سے آواز آئی، ٹھہرو تعارف کرواؤ، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اپنا تعارف کروایا تو سامنے سے یہ آواز آئی کہ اب ہماری برابری کے لوگ آئے ہیں، اب ہماری ٹکر کے لوگ آئے ہیں، ان سے جنگ لڑنے میں مزہ آئے گا۔
میرے محترم علماء فرماتے ہیں، تاریخ دانوں نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو سامنے والا کافر تھا، سیدنا امیر حمزہ نے پہلے ہی بار میں اس کافر کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو کافر آیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور جسم کو گردن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ رہ گئے اور کفار کی طرف سے ولید رہ گیا۔ اب ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، ولید تلوار چلاتا ہے، عبیدہ بن حارث کی ٹانگ پر تلوار لگتی ہے، عبیدہ بن حارث کی ٹانگ پر تلوار لگنے کی وجہ سے عبیدہ بن حارث زخمی ہو کر میدان بدر میں گر پڑتے ہیں۔ اب آگے مدد کے لیے، دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ولید کے سر میں تلوار ماری، ولید کا جسم دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ولید کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ اب یہ قافلہ آمنے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اجتماعی طور پر جنگ ہوتی ہے، جنگ نے زور پکڑا، ادھر سے 1000 ادھر سے 313۔ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ السلام سر سجدے میں رکھتے ہیں، اپنے نبوت والی آنکھوں سے اشک مبارک، آنسو مبارک بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، یہ 313 میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، یہ 313 میری زندگی کی کل کمائی ہے، مکہ اور مدینہ کی محنت ہے۔ اللہ آپ کے حکم پر اپنی زندگی کی کل جمع پونجی کو اکٹھا کر کر آج میدان بدر میں اللہ کفار کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ گر اللہ آج آپ نے ہماری یہاں پر مدد نہ فرمائی، گر یہ 313 صحابہ یہاں پر شہید ہو گئے تو پھر قیامت کی صبح تک اللہ آپ کا نام لینے والا پیچھے اور کوئی نہیں ہے، 313 ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا، اللہ آج اس وعدے کو میدان بدر میں پورا فرمائیں گے۔ اللہ نے جبرائیل سے حکم فرمایا، اے جبرائیل 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی مدد اور نصرت کے لیے اتر جاؤ۔ 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام میدان بدر میں تشریف لائے۔ اسی طرح وقفے سے 5000 فرشتے میدان بدر میں تشریف لائے۔ مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے سورۃ آل عمران میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے میدان بدر میں 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اب فرشتے کیوں اتنے تشریف لائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل اختیار کر کر ابو جہل کے ساتھ مل کر صحابہ کے مقابلے میں میدان بدر میں آیا ہوا تھا۔ خود بھی آیا شیطان اور شیطانوں کی جماعتیں بھی بنا کر آیا۔ اب جب شیطان نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو میدان بدر میں دیکھا تو پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے بدبخت، مکہ مکرمہ سے مجھے تیار کر کر لے کر آ گیا ہے، اب میدان بدر میں سامنے کھڑے کر کر کہاں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ تو شیطان بھی یہ بات کہتے ہوئے بھاگا کہ اے ابو جہل، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھ کر شیطان بھی اور اپنی شیطانوں کی جو چیلے تھے اس کی جماعتیں تھے لے کر بھاگے۔ اب یہ جنگ ہو رہی ہے، آپ کے اور میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ میدان بدر میں بھی
خیمے کے اندر تسلی دینے والی شخصیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر تڑپ کر بولے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کیجئے. سر سجدے سے تو اٹھائیں. اللہ نے صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دیا. تو حجاج صاحبان کفار سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں کفار سے جنگ لڑتے ہوئے 14 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین شہید ہو گئے. 14 صحابہ کرام نے جام نوش شہادت فرمایا. 13 صحابہ میدان بدر میں ہی شہید ہوئے. اور میدان بدر کے اندر جو قبرستان بنایا گیا جس کو شہداء بدر کا قبرستان کہا جاتا ہے، وہاں پر مت بنے، وہاں پر آرام فرمائیں. اور ایک صحابی رسول سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کے یہ پھپھو کے بیٹے تھے، زخمی ہو گئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ جا رہے تھے. اللہ نے راستے میں شہادت عطا فرمائی. یعنی کہ بدر کے شہیدوں کی جو تعداد ہے وہ 14 ہے. 313 صحابہ تشریف لائے، 14 شہید ہو گئے، باقی غازی بن کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. کفار کی تعداد تھی 1000. 70 کو قتل کیا گیا میدان بدر میں، 70 کو گرفتار کر کر بندی بنایا گیا. باقی رب جانتا ہے وہ بھاگ دوڑ گئے کہاں. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر کی جنگ کی فتح نصیب فرمائی. اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو بدر کی جنگ کی فتح نصیب فرمائی. اللہ نے مسلمانوں کو بدر کی جنگ کی فتح نصیب فرمائی. مسلمان یہ جنگ جیت گئے کفار سے. اب ابو جہل جس کا اتنا بڑا نام تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، ابو جہل کو شکست دینے والے علماء فرماتے ہیں کہ 2 نوعمر صحابہ ہیں. سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں 12 سال کے قریب ان دونوں بھائیوں کی عمر لکھی ہے. سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ اجمعین. علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ اجمعین کی عمر 12 سال کے قریب جو دونوں بھائی تھے. روایت فرماتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں موجود تھا. میری دائیں جانب معاذ اور بائیں جانب معوذ رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور یہ دونوں بھائی مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے چچا عبد الرحمن، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہاں بھتیجو جانتا ہوں، پر تمہارا ان سے کیا کام؟ تو دونوں بھائی کہنے لگے کہ اے چچا عبد الرحمن، ہم نے اللہ کی قسم کھائی ہے آج ابو جہل کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ابو جہل کی یہ جرأت کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے محبوب کے بارے میں وہ باتیں کرتا پھرے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ عمر میں معاذ اور معوذ بھلے چھوٹے تھے، ان کا جذبہ بڑے صحابہ جتنا تھا. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل کفار کے لشکر کی صفیں سیدھی کروا رہا ہے سواری پر سوار ہو کر. تو میں نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ وہ دیکھو جو کفار کے لشکر کے ساتھ کفار کی لشکر کی صفیں سیدھی کروا رہا ہے وہ ابو جہل ہے. تو
سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کی دیر تھی، دونوں بھائی ابو جہل کی سمت، ابو جہل کی طرف دوڑے۔ ایک بھائی نے جا کر ابو جہل کی سواری پر حملہ کیا، ابو جہل کو نیچے گرایا، دوسرے بھائی نے ابو جہل پر حملہ کیا، زخمی کر دیا۔ اب روایت فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میدان بدر کے اندر ابو جہل زخمی ہو کر تڑپ رہا ہے، ابھی مرا نہیں، تو میں اپنی تلوار سے ابو جہل کی گردن کاٹنے لگا، تو ابو جہل یہ کہنے لگا کہ اے عبداللہ مجھ پر دو احسان کرو۔ احسان نمبر 1 کہ میری ہی تلوار سے میری گردن کاٹو، جب گردن کاٹنے لگو تو گردن نیچے کر کر کاٹنا، جب گردنوں میں گردن پڑی ہو تو ابو جہل کی گردن اونچی نظر آئے۔ اور دوسری بات، مجھ پر احسان یہ کرنا کہ اپنے نبی علیہ السلام کو کیا کہنے لگا ابو جہل کہ اپنے نبی کو جا کر یہ میری بات کہنا کہ مرتے ہوئے بھی ابو جہل کا مزاج نہیں بدلا، پہلے والا مزاج تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی گردن کو کاٹا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا کٹا ہوا سر دیکھا، تو اب راوی روایت فرماتے ہیں یہاں پر دو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر الحمدللہ کے لفظ ادا فرمائے۔ اب راوی روایت فرماتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے 2 نوافل ادا فرمائے۔ کس کے مرنے پر؟ ابو جہل کے قتل ہونے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا فرمائے اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمائے کہ اے میرے صحابہ، یہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون تھا۔ تو میرے محترم ابو جہل کو بھی میدان بدر کے اندر قتل کیا گیا۔ اسی طرح 70 کافروں کو میدان بدر میں قتل کیا گیا، 70 کو گرفتار کر لیا گیا، باقی بھاگ دوڑ گئے۔ تو میرے محترم علماء فرماتے ہیں کہ ان 313 بدری صحابہ کی وجہ سے کائنات کے اندر جہاں جہاں پر بھی مسلمان موجود ہے، یہ سبب 313 بدری صحابہ ہیں۔ اگر یہ 313 بدری صحابہ یہاں پر شہید ہو جاتے، مجھ تک آپ تک کائنات میں جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہے، تو اس تک نہ اللہ کے احکامات پہنچتے، نہ نبی علیہ السلام کی تعلیم پہنچتی۔ یہ سبب بنے 313 بدری صحابہ، جنہوں نے پوری کائنات میں پھیل کر اللہ کے احکامات کو پہنچایا، محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو پہنچایا۔ یہ وہ 313 بدری صحابہ ہیں۔ پھر اللہ نے بدری صحابہ کو انعام بھی عطا فرمایا۔ اب جب جنگ ہو گئی تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کے بدری صحابہ ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان فرما دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے بعد اگر یہ آپ کے بدری صحابہ کوئی نیک صالح عمل نہ بھی کریں گے تو اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے ان کو جنت ان کی پکی کر دی ہے۔ اللہ نے بدری صحابہ کو دیکھو انعام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب یہ نیک صالح عمل نہ بھی کریں، نہ نمازیں پڑھیں، نہ حج پڑھیں، نہ عمرے کریں، نہ روزے رکھیں، تو اللہ نے پھر بھی ان کی بخشش کر دی ہے۔ بدری صحابہ کی اللہ نے بخشش کر دی ہے اور جنت کا نصیب کر دی ہے۔ میرے محترم، یہ بہت بڑا مقام ہے جہاں پر ہم زیارات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔